السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے اور میں نے پیسے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، اور بیٹے کہنے لگے کہ وہ ان پیسوں سے کاروبار کر کے اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ لیکن بیٹوں نے بہن کی شادی نہیں کی اور اپنی بیویوں کے کہنے پر میری کریانے کی دکان تک بھی کھا گئے۔ تب میں بیٹوں سے علیحدہ ہو گیا۔ میری بیٹی قورمہ بناتی اور میں ڈیلیوری کرتا۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ 2 سال بعد ہی میں نے اپنا خود کا ریسٹورنٹ بنا لیا۔ تب بیٹے بیویوں سمیت وہاں آ گئے کہ ہمیں اس میں سے اپنا حصہ چاہیے، لیکن میرے بیٹوں کے تب ہوش اڑ گئے جب میں نے ان کے سامنے، ایک شام کا وقت تھا، فائزہ اور اس کی ماں عظمیٰ بیگم صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کو تنخواہ ملنی تھی اور تنخواہ جس روز ملا کرتی تھی وہ واپسی پر سموسے لے کر آتے۔ فائزہ چائے بناتی اور وہ تینوں مل بانٹ کر چائے اور سموسے کا لطف اٹھایا کرتے۔ فائزہ کے لیے یہ دن سب سے قیمتی ہوتا تھا۔ اماں 6 بج گئے ہیں، ابا ابھی تک نہیں آئے۔ اس نے پریشانی سے گھڑی میں وقت دیکھا جو 6 سے 7 حصے سے اب آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ خود عظمیٰ بیگم بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ 6 کے بعد 7 بجے اور 7 کے بعد 8 بج گئے، مگر امتیاز صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب تو فائزہ اور عظمیٰ بیگم کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ امتیاز صاحب کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا۔ آخر تھک ہار کر فائزہ گھر سے باہر نکلی اور 4 گھر چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ بھائی جان، ابا جان ابھی تک گھر نہیں آئے، فائزہ نے فکر مندی سے بھائی سے کہا، جو ٹی وی پر لگا ہوا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی کچن میں گوشت فرائی کر رہی تھی۔ بیزاری سے بولا، آ جائیں گے، اب انہوں نے کون سا کوکاف چلے جانا ہے، میرے موبائل میں بیلنس نہیں، ورنہ میں فون کر لیتا۔ فائزہ کو جواب مل چکا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی چھوٹی بائی کا گھر تھا۔ فائزہ نے سوچا کہ ایک دفعہ وہاں بھی جا کر پوچھ لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوٹے بھائی کے گھر میں جاتی، اسے گلی کے آخری کونے سے امتیاز صاحب گھر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے ایک سکون بھرا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ ابا آ رہے ہیں، اس نے اماں کو خبر دی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امتیاز صاحب گھر آ گئے تھے، مگر روز کی طرح ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور ماتھے پر پریشانی بڑی شکنیں نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت چپ چپ سے ہیں اور پریشان بھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج اتنی دیر بھی لگا دی۔ عظمیٰ بیگم نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا تو امتیاز صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر ہلکے سے بولے، میری نوکری چلی گئی ہے، کمپنی میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ آج سب کو تنخواہیں دینے کے بعد مالک نے کمپنی کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ نیا مالک اپنا سارا سٹاف اپنے ساتھ لائے گا، اس لیے ہم سب اب فارغ ہو گئے ہیں۔ امتیاز صاحب کی بات تھی یا گویا دھماکہ؟ عظمیٰ بیگم اور فائزہ کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ گھر کے تمام اخراجات امتیاز صاحب کی معمولی سے تنخواہ میں ہی بڑی مشکل سے پورا ہوا کرتے تھے۔ اب اگر وہ تنخواہ بھی نہ آئی تو انہیں تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے تھے۔ لیکن امتیاز صاحب، ہم نے اگلے سال فائزہ کی شادی کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ جہاں اس کا رشتہ ہوا ہے وہ لوگ بار بار تاریخ پر تاریخ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹال کر رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ عظمیٰ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ امتیاز صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، پریشان مت ہو، ہمیں نکالنے کے ساتھ ہی کمپنی نے چند لاکھ روپے ہر ملازم کو دیے ہیں، مجھے بھی 4 لاکھ روپے ملے ہیں۔ ان 4 لاکھ روپے سے میں کوئی دکان ڈال لیتا ہوں جس کی آمدنی سے گھر بھی چلتا رہے گا اور میں فائزہ کا جہیز بھی بنا لوں گا۔ امتیاز صاحب کی بات میں کوئی دم تو تھا۔ عظمیٰ بیگم کو یہ بات اچھی لگی، کم از کم کوئی امید تو تھی۔ امتیاز صاحب نے گھر کے تینوں کمروں میں سے ایک کمرہ جس کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا، اس میں سے سارا سامان نکال کر گھر کے اندر رکھا اور اسے اپنی دکان کی شکل دے دی۔ 4 لاکھ روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ انہوں نے دکان میں بہت سارا سامان ڈالا۔ ایک بڑی اور اچھی دکان دیکھی تو اکثر لوگ امتیاز صاحب کی دکان سے آ کر خریداری کرنے لگے۔ پہلا مہینہ ہی اتنا اچھا گزرا کہ امتیاز صاحب کو یقین نہیں آیا انہیں اتنی اچھی آمدنی ہو سکتی ہے۔ دکان میں ابھی کافی مال موجود تھا۔ امتیاز صاحب اپنی دکان سے رقم اٹھا کر گھر لا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج یہ پیسے فرنیچر والے کو دے دیں گے تاکہ اس کا ایڈوانس ادا ہو جائے۔ انہوں نے محلے کا ایک چھوٹا لڑکا اپنی غیر موجودگی میں دکان پر بٹھا رکھا تھا۔ جلدی کھانا دے دو عظمیٰ بیگم، دکان پر گاہکوں کا بہت رش ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ہڑبڑاتا ہوا دکان پر بیٹھنے والا چھوٹا سا لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ امتیاز انکل، امتیاز انکل، آپ کا بڑا بیٹا یاسر دکان سے بہت سارا سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارے اور بولا، یہ میرے باپ کی دکان ہے، میں یہاں سے جو چاہوں اٹھاؤں،
کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ امتیاز صاحب کو حیرت ہوئی۔ دونوں شادی شدہ بیٹوں نے کبھی مڑ کر ان کی خبر گیری تو نہیں کی۔ جب سے علیحدہ ہوئے تھے تب سے انہوں نے کبھی مصیبت میں بھی ماں باپ کی مدد نہیں کی۔ تو پھر آج یاسر دکان پر کیا کرنے آیا تھا؟ جلدی کھانا ختم کر کے امتیاز صاحب اپنی دکان پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دکان جہاں اچھا خاصا مال موجود تھا وہ کسی بنجر زمین کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ چینی کے بورے خالی ہو چکے تھے، آٹا جتنا تھا وہ سب کا سب یاسر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ دالیں، مسالے، یہاں تک کہ شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کے بھی کئی ڈبے یاسر اپنے گھر لے گیا تھا۔ امتیاز صاحب کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی وقت دکان بند کی اور سیدھا اپنے بیٹے یاسر کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جاتے انہوں نے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دکان سے لایا ہوا سارے کا سارا سامان چارپائی پر ڈھیر تھا۔ وہ ان کے گھر کے مہینے کے راشن سے کافی زیادہ کا سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے یاسر؟ تم میری دکان سے سامان اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ تمہیں پتا تو ہے کہ میں اس دکان سے بڑی مشکل سے پیسے کما کر فائزہ کا جہیز بنا رہا ہوں۔ امتیاز صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ یاسر مسکراتا ہوا چارپائی سے اٹھا۔ ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ صرف فائزہ ہی آپ کی بیٹی نہیں ہے، میں بھی آپ کا کچھ لگتا ہوں۔ جائیداد میں حصہ دے کر فارغ کر دیا تو اس کا مطلب ہمارا آپ سے حق ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس راشن خریدنے کے پیسے کم پڑے تھے، اسی لیے میں آپ کی دکان سے سامان اٹھا لایا ہوں، اور اگلے مہینے بھی آؤں گا، کیونکہ جب میرے باپ کی دکان ہے کیوں نہ آؤ۔ یاسر کی بات پر امتیاز صاحب جھنجھلا گئے۔ تو پھر مجھے اس کی رقم بھی تو ادا کرو۔ امتیاز صاحب کی بات پر یاسر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ذرا سی چیزیں اٹھا کر کیا لے آیا ہوں؟ آپ تو میرے حلق میں سے نوالا کھینچنے لگ گئے ہیں۔ کیسے باپ ہیں آپ، اور خود غرض۔ میرے معصوم بچے اگر چند نوالے کھا لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ نہیں دوں گا میں یہ سامان واپس، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی پیسے دوں گا۔ چلے جائیں آپ میرے گھر سے۔ یاسر کی بدتمیزی پر امتیاز صاحب بے بسی سے اپنے گھر واپس آ گئے، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ امتیاز صاحب کو دکان سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ فرنیچر والے کو دینے کی بجائے دوبارہ دکان میں ہی مال ڈلوا لیا، مگر ان کے بیٹوں نے تو روز کا ہی کام بنا لیا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے گھر آتے، یاسر یا چھوٹے شبیر میں سے کوئی بھی دکان پر جاتا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھا کر گھر لے جاتے۔ دونوں پورے مہینے کا راشن امتیاز صاحب کی دکان سے اٹھانے لگے۔ وہ چھوٹا لڑکا اگر انہیں روکنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اسے بہت زیادہ مارتے۔ امتیاز صاحب شدید بیزار ہو چکے تھے۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے بیٹے سر چڑھ کر بدتمیزی کرنے لگتے۔ دکان کا حال خستہ ہوتا جا رہا تھا، وہ اجاڑ ویران لگنے لگی تھی۔ لوگ دکان پر آتے ہیں مگر امتیاز صاحب کے پاس انہیں مہیا کرنے کے لیے سامان نہیں ہوتا تو وہ تنگ ہو کر واپس چلے جاتے۔ دکان کی آمدنی بہت کم ہونے لگی۔ سامان نہ ہونے کی وجہ سے امتیاز صاحب شدید پریشان تھے۔ تیسرا مہینہ شروع ہوا تو امتیاز صاحب کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ آٹا اور چینی ہی دکان میں ڈلوا سکے۔ تنگ آ کر وہ اپنے بیٹوں کے پاس چلے گئے۔ مجھے کچھ رقم دو، مجھے دکان میں سامان ڈلوانا ہے، ورنہ میری دکان ٹھپ ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ انہوں نے پہلے چھوٹے بیٹے بشیر سے کہا۔ اس نے اسی مہینے اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر ایک گاڑی خریدی تھی۔ وہ بیزار شکل بنانے لگا۔ ابا، آپ کو پتا تو ہے میں معمولی سی سرکاری نوکری کرتا ہوں۔ ابا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ میں آپ کو دکان میں ڈلوانے کے لیے لاکھوں کی رقم مہیا کروں؟ ماں باپ ساری عمر بچوں کو دیتے ہیں، لیکن آپ کا الگ ہی حساب ہے۔ آپ تو ہر تھوڑے دن کے بعد دروازہ پیٹ کر مانگنے چلے آتے ہیں۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ وہ بدتمیزی سے کہہ کے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ امتیاز صاحب کا دل کیا کہ وہ پھوٹ کر رو دیں۔ کیسے نافرمان بیٹے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کے گھر میں جوان کنواری بہن ہے جس کی شادی وقت پر کرنا ضروری ہے۔ امتیاز صاحب دونوں بیٹوں سے مایوس ہو کر اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے۔ دکان خالی تھی۔ چند روز بعد وہ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ امتیاز صاحب کے پاس روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی رقم نہ بچی تھی۔ امتیاز صاحب پریشان سے پریشان تر ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابھی ان کی آزمائش مزید باقی تھی۔ اس روز شام کو فائزہ کا ہونے والا سسرال آن پہنچا۔ ارے عظما، کب تک انتظار کرو گی؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں ہے کہ میں پورے گھر کے کام کاج کروں۔ جلدی سے فائزہ کو رخصت کر کے مجھے دے دو تاکہ میں تو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ فائزہ کی ہونے والی ساس یہ کہتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ عظما بیگم بھی شرمندہ سا ہونے لگی۔ جہیز کی جو لسٹ آپ نے دی تھی، اگر آپ اس کے مطابق سامان نہ مانگے تو ہم کل ہی فائزہ کی شادی کر دیں، لیکن جہیز کا سامان بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، اس لیے ہی تو ہم نے وقت مانگا ہے۔ عظما بیگم نے کہا تو ساس ایک دم جیسے اچھل پڑی۔ ہائے ہائے، تم نے ابھی تک جہیز نہیں بنایا؟ چند مہینے پہلے جب میں آئی تھی تو تم نے کہا تھا 3 مہینے میں ہی ہم فرنیچر اور سارے الیکٹرانکس خرید لیں گے،
تم تو ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو. کیا بیٹی کو رخصت نہیں کرنا ہے؟ او بھائی بات سنو، 7 مہینے بعد میں بارات لے کر آ جاؤں گی. تب یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں. اور ہاں، میرے بیٹے نے کہا ہے کہ اسے جہیز میں 12 تولے سونے کا سیٹ بھی چاہیے، ورنہ اس کی دوستوں میں ناک کٹ جائے گی. فائزہ کی ہونے والی ساس عجیب انداز سے کہہ رہی تھی. عظمیٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. 12 تولے سونے کا سیٹ! پہلے ہی گھر میں روٹی کے لالے پڑے تھے. ایسے میں فائزہ کا جہیز تو کسی سولی کی طرح ان کے سر پر لٹکا ہوا تھا. مگر عظمیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر بیٹھی تھی. لڑکا ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا. اس کی اپنی گاڑی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی. اس دفعہ کو لگتا تھا کہ فائزہ یہاں پر خوش رہے گی. اس سے جیسے تیسے کر کے فائزہ کی ساس کو راضی کر کے بیچ دیا کہ 7 مہینے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ دے دیں گے. لیکن اب وہ امتیاز صاحب حد سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے. ابا کھانا کھا لے. فائزہ نے آج قورمہ بنایا ہوا تھا اور قورمے کا باؤل امتیاز صاحب کے سامنے رکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ گوشت کہاں سے آیا. گھر میں تو سبزی لانے کے بھی پیسے نہیں تھے. اس نے حیران ہو کر پوچھا تو فائزہ شرمندہ سی ہو گئی. ساتھ والوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، وہیں سے گوشت کا ایک شاپر آیا تھا، میں نے قورمہ بنا لیا کیونکہ آپ کو پسند ہے. فائزہ کی بات پر امتیاز صاحب چپ سے ہو گئے. میں کہیں مزدوری کا پتہ کرنے جاتا ہوں، گھر بیٹھ تو نہیں سکتا. تم ایسا کرو، یہ قورمہ مجھے شاپر میں ڈال دو، امتیاز صاحب نے فائزہ سے کہا. تو فائزہ نے قورمے کو شاپر میں ڈال کر اور 1-2 روٹی ڈال کر باپ کے حوالے کر دی. امتیاز صاحب گھر سے نکل گئے. انہیں مزدوری کا کوئی تجربہ تو نہیں تھا. ایسے ہی سڑکوں پر پھرتے ہوئے وہ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ کسی کو کام کی ضرورت ہے، لیکن انہیں مزدوری کا کوئی خاص کام نہیں آتا تھا. شدید پریشان ہو کر اس سخت کڑکتی دھوپ میں وہ ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ کے وہاں پہلے سے ایک لڑکا بیٹھا آلو کے چپس کھا رہا تھا. شکل سے لگ رہا تھا کہ نزدیکی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور لنچ بریک میں باہر آیا ہے. امتیاز صاحب نے جب قورمہ نکال کر برتن میں ڈالا اور کھانے لگے، لڑکا بار بار ان کے قورمے کی جانب دیکھ رہا تھا. امتیاز صاحب نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی. لو بیٹا تم بھی کھا لو. وہ لڑکا تو جیسے اسی انتظار میں تھا، فوراً بڑے بڑے نوالے لینے لگا. انکل بہت مزیدار قورمہ ہے، کس ہوٹل سے خریدا ہے؟ لڑکا بے اختیار بولا. امتیاز صاحب مسکرا دیے. کہیں سے نہیں، یہ میری بیٹی نے بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے. امتیاز صاحب کی بات پر لڑکا حیران ہو گیا. اتنا اچھا ذائقے دار قورمہ، یہ قورمہ آپ فروخت کیوں نہیں کرتے؟ اس علاقے میں بہت سی کمپنیاں ہیں جہاں دوپہر کو لڑکوں کو کھانا کھانا ہوتا ہے، لیکن آس پاس کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم لوگ تنخواہوں میں سے دوپہر کا کھانا خرید نہیں پاتے. مجبوراً یا تو گھر کا کھانا لاتے ہیں یا اسی طرح چپس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں. اگر آپ تھیلیوں میں اسی طرح کا قورمہ لا کر کم پیسوں میں سب کو فروخت کریں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے. وہ عام سے انداز میں بتا رہا تھا. مگر امتیاز صاحب چونک گئے. لڑکے کا آئیڈیا تو اچھا تھا. قورمہ ختم ہو چکا تھا اور لڑکا اٹھ کر چلا گیا. مگر امتیاز صاحب کو ایک نئی تحریک مل گئی تھی. وہ پختہ ارادے کے ساتھ گھر واپس آ گئے. اگلے روز انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض لے کر فائزہ کو گوشت لا کر دیا. فائزہ تو کھانا بنانے میں ویسے ہی ماہر تھی. اس نے جلدی سے کئی کلو قورمہ بنا دیا. امتیاز صاحب کو پوری امید تھی کہ ان کا یہ قورمہ بک جائے گا اور ایسا ہی ہوا. وہ ایک بڑے سے شاپر میں قورمے کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس بنا کر اسی علاقے میں لے گئے. وہ لڑکا انہیں اسی درخت کے نیچے مل گیا. وہ مسکرا رہا تھا. امتیاز صاحب نے کم پیسوں کے بدلے ایک ایک قورمے کا شاپر کئی لڑکوں میں تقسیم کر دیا. وہ لڑکا بھی اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لایا تھا. تھوڑی دیر میں قورمے کے سارے شاپر فروخت ہو چکے تھے، مگر مزید لوگ امتیاز صاحب سے قورمے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. امتیاز صاحب کو بہت خوشی ہوئی. ایک روز میں انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو گئی تھی. اگلے روز پھر انہوں نے اسی طرح کیا. چند دن گزرے تو امتیاز صاحب کی دھوم، ان کا چرچا پورے علاقے میں ہونے لگا. جہاں چھوٹے بڑے سارے ورکر ہی لنچ بریک میں ان کے قورمے کا انتظار کرتے رہتے. امتیاز صاحب خود تو بوڑھے تھے، وہ اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے. تھک آ کر انہوں نے ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے پاس ملازم رکھ لیا جو دوپہر کے وقت تھیلے میں قورمے کے شاپر وہاں لے جاتا اور سارے لڑکوں میں تقسیم کر کے پیسے لا کر امتیاز صاحب کو دے دیتا. آمدنی امتیاز صاحب کی سوچ سے زیادہ تھی. فائزہ بھی بے حد خوش تھی کہ وہ باپ کی کمائی میں اس کا ساتھ دے رہی ہے. فائزہ کہنے لگی، ابا میں نے پرسوں نفیسہ کو دیکھا تھا، اس نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا موٹر سائیکل پر کھانا لے کر آ گیا تھا. میں نے پوچھا تو اسے بتایا اس طرح کھانا ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں. آپ بھی ایسا کوئی سسٹم کر لیں. بیٹی کی بات پر امتیاز صاحب نے اس سے سارے طریقہ کار پتہ کروا لیا اور انہیں حیرت ہوئی. اب فائزہ مزید کئی چیزیں پکانے لگی تھی. عظمیٰ بیگم بھی اس کا ساتھ دیتی. سارا دن ہی وہ دونوں مصروف رہتی، لیکن شام تک ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے کہ وہ سب حیران ہوتے.
آدھی رات تک بھی ان کے پاس مختلف آرڈرز آتے رہتے، یہاں تک کہ امتیاز صاحب کو کہنا پڑتا کہ اب ان کا کچن بند ہو چکا ہے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور ہفتے مہینوں میں۔ امتیاز صاحب نے اتنے پیسے کبھی اپنی نوکری سے بھی نہیں کمائے تھے جتنے انہیں یہ کھانا فروخت کر کے پیسے ملنے لگے تھے۔ وہ لاکھوں کے مالک بن گئے۔ جدید قسم کے کھانا پکانے کے آلات انہوں نے گھر میں جمع کر لیے تھے۔ فائزہ کا جہیز بھی آدھے سے زیادہ بن چکا تھا، مگر فائزہ مطمئن نہیں تھی۔ ابا اگر میں چلی گئی آپ دونوں پھر سڑک پر آ جائیں گے، ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترسیں گے۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہمیں اس کھانا پکانے کے کام کو اچھے کاروبار کی شکل دے دے؟ فائزہ کی بات پر امتیاز صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ خود وہ بھی تو آج کل یہی سوچ رہے تھے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد انہیں آئیڈیا آ ہی گیا۔ ان کے گھر کے 2 کمروں کے سامنے ایک بڑا سا صحن تھا، جہاں کے چھوٹے کمرے کو انہوں نے پہلے دکان کی شکل دی تھی۔ انہوں نے مکان کے آدھے حصے میں دیوار اٹھائی اور پچھلا حصہ رہائش کے لیے چھوڑ کر آگے والے حصے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بنا لیا۔ اس کی تعمیر پر کافی خرچہ آیا، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی ہفتے میں ریسٹورینٹ سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ امتیاز صاحب پیسے سنبھالتے سنبھالتے حیران ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو وہ صرف جہیز کی خاطر گھر میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ اس قدر عقل مند اور ذہین تھی کہ آج اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بدولت ان کا ایک شاندار کاروبار چل نکلا۔ اب ریسٹورینٹ میں کھانا پکانے والے کئی افراد تھے۔ سارا دن گاہکوں کی ایک لمبی لائن لگی رہتی۔ امتیاز صاحب نے باہر کرسیاں میز لگا کر لڑکوں کے بیٹھنے کا بھی بندوبست کر دیا، جبکہ اندر کمروں میں ایک شاندار سا فیملی ہال بھی بنایا تھا۔ بیٹھے بٹھائے ہوئے ایک انتہائی مالدار انسان بن گئے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تو الگ گھر میں رہتے ہوئے بیٹوں کے منہ میں بھی پانی بھرنے لگا۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا کے پاس صحیح پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ جب ابا کا اتنا اچھا کاروبار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹی موٹی نوکری کرنے کی؟ دونوں یہی سوچ رہے تھے۔ اور پھر آخرکار ایک روز بڑا بیٹا یاسر اور چھوٹا بیٹا بشیر دونوں ہی ریسٹورینٹ آ پہنچے۔ اس وقت ایک گاہک اپنے پچھلے پورے مہینے کی بل کی ادائیگی امتیاز صاحب کو دے رہا تھا۔ اس نے رقم دینے کے لیے امتیاز صاحب کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن یاسر نے فوراً سے وہ رقم تھام لی۔ ارے میں بھی ان کا ہی بیٹا ہوں، اس کاروبار پر میرا بھی تو حصہ ہے۔ رقم بابا کو دینے کی بجائے آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں، خوش آمدانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ امتیاز صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چھوٹا بشیر بھی ہوٹل کے ملازمین سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ ابا جان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اپنی اپنی نوکریوں پر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائیں گے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے آپ نہیں سنبھال سکتے۔ آپ کی فکر ہے، بڑا یاسر چاپلوسی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امتیاز صاحب مسکرا اٹھے۔ ہاں ابا جان، آپ کی صحت اب ایسی نہیں ہے کہ آپ دن رات محنت کریں۔ میں روز جب ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزرتا تو آپ کو محنت کرتے دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوتا۔ لیکن ابا، آپ فکر نہ کریں، آپ چاہیں تو دن رات گھر پر آرام کیا کریں۔ اب میں اور بشیر آ گئے ہیں نا، ریسٹورینٹ کو ہم بخوبی سنبھال لیں گے۔ وہ مزید کہہ رہا تھا کہ امتیاز صاحب مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ بیٹے کیا چاہتے تھے؟ یہ تو ان کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کاروبار اچھا تو ہے، لیکن اسے مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میرے ساتھ تم دونوں بھی شریک ہوتے ہو تو لازمی بات ہے کہ ہمیں مزید جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر کا پچھلا رہائشی حصہ بھی ریسٹورینٹ میں شامل کر لوں، لیکن پھر عظمیٰ اور فائزہ کہاں جائیں گی؟ امتیاز صاحب نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو بشیر اور یاسر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ارے ابا، ہر جگہ کرائے کے مکان مل جاتے ہیں، آپ کہیں بھی کرائے کا مکان لے کر اماں اور فائزہ کو وہاں پر ٹھہرا دیجیے گا، اور ویسے بھی فائزہ کی تو شادی کرنی ہے نا آپ نے، بشیر نے لاپرواہی سے کہا۔ امتیاز صاحب کی مسکراہٹ تھوڑی سمٹ سی گئی۔ کرائے کے مکان میں کیوں؟ کیا تم دونوں کے اپنے گھر نہیں ہیں؟ تم دونوں میں سے کوئی بھی گھر کا آدھا حصہ عظمیٰ اور فائزہ کے نام کر دو تاکہ وہ دونوں آرام سے وہاں رہتی رہیں۔ میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا، پھر ہم تینوں باپ بیٹے مل کر یہ کاروبار چلائیں گے، امتیاز صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بشیر اور یاسر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا جان، میرا گھر تو بہت ہی چھوٹا ہے، پہلے صرف 4 کمرے ہیں جس میں اور میرے بچے رہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے میری بیوی زبان کی بہت تیز ہے، اماں کو اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں، بشیر سے پوچھ لیں۔ یاسر نے تو فوراً ہی جواب دے دیا تھا۔ شبیر بھی دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ واہ بھائی صاحب، سارا ملبہ میرے سر پر ڈال دیا۔ کیا میری بیوی کا آپ کو نہیں پتا؟ اس نے تو pہلے ہی مجھے کہہ رکھا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بہن اور بہنوئی ہمارے گھر آ کر رہ رہے ہیں۔ ایسے میں بلا اماں اور فائزہ کی وہاں کہاں جگہ بنتی ہے؟ آپ فکر نہیں کریں، میں کوئی کرائے کا مکان ڈھونڈ لوں گا۔ شبیر آخر میں باپ کو جیسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر امتیاز صاحب اب مزید انہیں مہلت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔
وہ ان کی اصلیت پہچان چکے تھے۔ وہ بیٹے جنہوں نے کبھی مشکل وقت میں بھی باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی بھی توفیق نہیں محسوس کی، آج بنے بنائے کاروبار پر حق جمانے آ گئے تھے اور اپنی ایک بوڑھی ماں اور بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ امتیاز صاحب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ یاسر شبیر محتاط ہو گئے، مگر امتیاز صاحب مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے تمام گاہکوں اور ملازمین کو اکٹھا کیا۔ جناب، آپ سب ادھر آئیے، مجھے آپ لوگوں کو کسی سے متعارف کروانا ہے۔ شبیر اور یاسر خوشی سے پھول گئے۔ اب ابا بتائیں گے کہ اس کاروبار میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ لیکن جب امتیاز صاحب بولے تو شبیر اور یاسر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں میرے سگے بیٹے ہیں جن کو والدین کسی بوجھ کی طرح لگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سڑک پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اب جب میرا چھوٹا سا کاروبار چل نکلا ہے تو یہ دونوں صاحبزادے چاہتے ہیں کہ میں یہ کاروبار ان کے حوالے کر دوں اور ایک دفعہ پھر سڑک پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ اس کے بدلے میں یہ میری بیوی اور جوان بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں۔ اس کا صلہ یہی ہے کہ آپ لوگ ان دونوں کی شکلیں اچھی طرح سے پہچان لیں۔ اگر اس ریسٹورنٹ میں آج کے بعد یہ دونوں داخل ہوں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ان دونوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، چاہے جوتے مارے یا چاہے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جیل میں پہنچا دے، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں۔ امتیاز صاحب زہر بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ یاسر شبیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ یاسر چلا اٹھا، مگر امتیاز صاحب نے اسی انگلی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا۔ وہ دونوں لڑکے شدید پچھتا رہے۔ انہوں نے باپ سے معافی مانگنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر امتیاز صاحب اب دوبارہ انہیں مہلت نہ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یاسر شبیر اپنا سا منہ لے کر چلے گئے تو امتیاز صاحب گھر واپس آ گئے۔ فائزہ کی ساس آئی بیٹھی تھی اور لالچی نگاہوں سے فائزہ کا جہیز دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لے لی ہیں، میرا تو گھر بھر جائے گا۔ اب بس جلدی سے شادی کی تاریخ دے دو اور بڑے سے ہال میں شادی کرنا، اور فائزہ کو کسی مہنگے پارلر میں تیار کروانا۔ اور ہاں، میرے سونے کے جھمکے بنوائے کہ نہیں؟ فائزہ کی ساس عظمیٰ بیگم سے پوچھ رہی تھی۔ عظمیٰ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ جتنی بھی ریسٹورنٹ کی آمدنی تھی وہ ساری فائزہ کی ساس کی فرمائشوں میں پوری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات بہت اچھے تو ہو چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ان کے دل کو عجیب وسوسہ سا لگا تھا۔ فائزہ کی ساس کو صرف روپے پیسے میں دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتی تو یہی کہتی کہ انہیں جلد شادی کی ضرورت ہے تاکہ فائزہ گھر جا کر کام کاج کر سکے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی نظر امتیاز صاحب پر پڑی۔ ارے آپ آئیے، بیٹھیے نا، انہوں نے کہا، لیکن امتیاز صاحب پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ معاف کیجیے بہن، میں اس رشتے سے منع کرتا ہوں۔ میں فائزہ کی شادی آپ کے گھر میں نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ روپے پیسے کے لالچی لوگ ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں آپ جہیز کی بار بار کئی لسٹیں بنوا چکی ہیں۔ آپ کے نزدیک میری بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سونے کے سیٹ، مہنگے الیکٹرانکس اور بھاری فرنیچر، یہ سب کچھ آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لوگوں میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹے اور عظمیٰ بیگم سے بولے، میرا پرانا دوست کل اپنے بیٹے کے لیے فائزہ کا ہاتھ مانگنے آ رہا ہے۔ لڑکا بہت اچھا اور نیک ہے، اور ان لوگوں کو جہیز میں بھی کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ انہیں پڑھی لکھی اور نیک لڑکی چاہیے۔ تم فائزہ کی شادی کی تیاری کرو، میں وہیں اس کی شادی کروں گا۔ امتیاز صاحب یہ کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ فائزہ کی ساس منہ کھولے بیٹھی تھی۔ اتنی بے عزتی پر اسے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خود عظمیٰ بیگم بھی اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اگلے دن جب فائزہ کا رشتہ آیا تو امتیاز سمیت عظمیٰ بیگم بھی حیران رہ گئی، کیونکہ لڑکا بے حد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت نیک تھا۔ امتیاز صاحب نے پوری چاند پٹک کی تو اندازہ ہوا کہ محلے میں ان کی اچھی شہرت تھی۔ فائزہ اپنے نصیبوں کے کھل جانے پر بے حد خوش تھی، اور وہ جانتی تھی یہ سب صرف اس لیے ہے کیونکہ اس نے مصیبت کے وقت اپنے بوڑھے باپ کا ساتھ دیا تھا۔ امتیاز صاحب اب ایک چلتے ہوئے ریسٹورنٹ کے مالک تھے اور کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔